کے عظیم قاری المقری جناب قاری عبد الباسط رحمہ اللہ، ان سے کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ پوری دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن کریم کی تاثیر کا کوئی معجزہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ بیان فرمائے۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے مصر کے صدر کا، جو اس وقت صدر تھے جن کا نام جمال عبد الناصر تھا، مجھے مصر کے صدر کا پیغام آیا کہ آپ تیاری کرنے، آپ نے میرے ساتھ اگلے منتھ روس کے دورے پر جانا ہے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں خوش بھی ہوا اور حیران بھی کہ کسی اسلامی ملک میں جانا ہو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تو مسلمانوں کا ملک بھی نہیں ہے، لیکن پھر مجھے وہاں لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات میرے دل میں تھی، وہ وقت آ گیا اور ہم نے روس کی طرف سفر شروع کیا، اور دوران سفر میں نے جمال عبد الناصر سے پوچھا کہ مجھے غیر مسلم ملک میں لے جانے کا کیا معنی؟ عمومی طور پر آپ مجھے لے کے جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں مسلمان ممالک میں تلاوت کے لیے، لیکن یہ جو روس ہے یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، آپ مجھے وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو جمال عبد الناصر کہنے لگا کہ پچھلا دورہ جو میں نے روس کا کیا تھا، سرکاری اجلاس سے فارغ ہونے کے بعد روس کے چند وزراء نے مجھے ایک کھانے پر بلایا اور کھانا کھلانے کے بعد مجھے اپنے مذہب کی دعوت دینے لگے اور کہنے لگے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو اور ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم آپ کے ملک کو بھی ترقی دیں گے، آپ کو بھی ترقی دیں گے۔ کچھ انہوں نے اپنے مذہب کے دینی رہنما بھی بلائے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے اپنے مذہب کے متعلق کچھ خصوصیات بھی بیان کی، تو میں یہ کہہ کر ان کو آ گیا کہ میں جب دوبارہ روس کے دورے پر آؤں گا تو میں آپ کی ان باتوں کا تب جواب دوں گا۔ یہاں واپس آ کر میں نے سوچا کہ اب میں جب دوبارہ جاؤں تو کوئی ایسا طریقہ لگاؤں کہ انہیں ماننا پڑے کہ میرا دین اسلام ان سے بہتر ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں قاری عبد الباسط صاحب کو ساتھ لے جاؤں گا، وہ وہاں قرآن سنائیں گے، پھر جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ بس میں آپ کو اس غرض سے روس کے دورے پر ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں ہم وہاں پہنچے، سرکاری جو اجلاس تھا وہ ختم ہوا، وہی وزراء کے ہاں دوبارہ کھانا تھا، ایک چھوٹی سی نشست سی، اس میں کافی لوگ جمع تھے۔ تو اس نشست کے اندر جمال عبد الناصر کہنے لگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں جب دوبارہ آؤں گا تو آپ کو اپنے دین کے متعلق بھی بتاؤں گا اور آپ کی کئی ہوئی باتوں کا جواب بھی دوں گا۔ تو یہ میں قاری صاحب اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں
باقی ساری بات آپ سے یہ کریں۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے پھر وہاں سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قاری صاحب فرماتے میں تلاوت کر رہا تھا اور وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جب میں نے تلاوت کو مکمل کیا، تلاوت کمپلیٹ ہو گئی، تو تلاوت کے مکمل ہونے کے بعد جمال عبد الناصر نے ان سے پوچھا تم رو رہے تھے سب لوگ، تمہیں کچھ سمجھ آ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، یہ کتاب جو پڑھ رہے تھے عربی میں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا پھر رو کیوں رہے؟ عالم اسلام کے عظیم قاری المقری جناب قاری عبد الباسط رحمہ اللہ، ان سے کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ پوری دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن کریم کی تاثیر کا کوئی معجزہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ بیان فرمائے۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے مصر کے صدر کا، جو اس وقت صدر تھے جن کا نام جمال عبد الناصر تھا، مجھے مصر کے صدر کا پیغام آیا کہ آپ تیاری کرنے، آپ نے میرے ساتھ اگلے منتھ روس کے دورے پر جانا ہے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں خوش بھی ہوا اور حیران بھی کہ کسی اسلامی ملک میں جانا ہو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تو مسلمانوں کا ملک بھی نہیں ہے، لیکن پھر مجھے وہاں لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات میرے دل میں تھی، وہ وقت آ گیا اور ہم نے روس کی طرف سفر شروع کیا، اور دوران سفر میں نے جمال عبد الناصر سے پوچھا کہ مجھے غیر مسلم ملک میں لے جانے کا کیا معنی؟ عمومی طور پر آپ مجھے لے کے جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں مسلمان ممالک میں تلاوت کے لیے، لیکن یہ جو روس ہے یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، آپ مجھے وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو جمال عبد الناصر کہنے لگا کہ پچھلا دورہ جو میں نے روس کا کیا تھا، سرکاری اجلاس سے فارغ ہونے کے بعد روس کے چند وزراء نے مجھے ایک کھانے پر بلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد مجھے اپنے مذہب کی دعوت دینے لگے اور کہنے لگے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو اور ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم آپ کے ملک کو بھی ترقی دیں گے، آپ کو بھی ترقی دیں گے۔ کچھ انہوں نے اپنے مذہب کے دینی رہنما بھی بلائے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے اپنے مذہب کے متعلق کچھ خصوصیات بھی بیان کی، تو میں یہ کہہ کر ان کو آ گیا کہ میں جب دوبارہ روس کے دورے پر آؤں گا تو میں آپ کی ان باتوں کا تب جواب دوں گا۔ یہاں واپس آ کر میں نے سوچا
کہ اب میں جب دوبارہ جاؤں تو کوئی ایسا طریقہ لگاؤں کہ انہیں ماننا پڑے کہ میرا دین اسلام ان سے بہتر ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں قاری عبدالباسط صاحب کو ساتھ لے جاؤں گا، وہ وہاں قرآن سنائیں گے، پھر جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ بس میں آپ کو اس غرض سے روس کے دورے پر ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں ہم وہاں پہنچے، سرکاری جو اجلاس تھا وہ ختم ہوا، وہی وزراء کے ہاں دوبارہ کھانا تھا، ایک چھوٹی سی نشست تھی، اس میں کافی لوگ جمع تھے۔ تو اس نشست کے اندر جمال عبد الناصر کہنے لگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں جب دوبارہ آؤں گا تو آپ کو اپنے دین کے متعلق بھی بتاؤں گا اور آپ کی کئی ہوئی باتوں کا جواب بھی دوں گا، تو یہ میں قاری صاحب اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، باقی ساری بات آپ سے یہ کریں۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے پھر وہاں سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قاری صاحب فرماتے میں تلاوت کر رہا تھا اور وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جب میں نے تلاوت کو مکمل کیا، تلاوت کمپلیٹ ہو گئی، تو تلاوت کے مکمل ہونے کے بعد جمال عبد الناصر نے ان سے پوچھا تم رو رہے تھے سب لوگ، تمہیں کچھ سمجھ آ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، یہ کتاب جو پڑھ رہے تھے عربی میں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن ہمیں سکون بڑا آ رہا تھا، اس سکون اور اطمینان کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ تو جمال عبد الناصر کہنے لگا سوچ لو، دیکھ لو، سمجھ لو، پرکھ لو، فیصلہ کر لو کہ ابھی تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئی تو تمہیں اتنا اطمینان ہوا ہے، جب تمہیں اس کتاب کی سمجھ آ جائے گی تو سوچو تمہیں کتنا اطمینان آئے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کتاب واقعی ایسی کتاب ہے، اس جیسی کتاب کائنات میں دوسری نہیں ہے جو اتنی تاثیر رکھتی ہو جتنی تاثیر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب میں رکھی ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن والے، ہماری الماریوں میں قرآن پڑے ہوئے، ہماری مسجدوں کی الماریاں قرآن کریم کے مصحفوں سے بھری ہوئی۔ آج میرے خیال میں کوئی بھی کتاب لینی اتنی آسان نہیں ہے جتنی کتاب اللہ کو لینا آسان ہے۔ آج کسی کتاب تک رسائی اتنی آسان نہیں ہے جتنی اللہ کی کتاب تک ہماری رسائی آسان ہے۔ آپ کو اردو میں ترجمہ مل سکتا ہے، سندھی میں ترجمہ مل سکتا ہے، انگلش میں ترجمہ مل سکتا ہے، ہندی میں ترجمہ مل سکتا ہے۔ دنیا کائنات کی کوئی زبان ہے جس میں کتاب اللہ کا ترجمہ موجود نہ ہو؟ اتنی آسانی سے ہمیں ملنے والی کتاب ہے، لیکن وائے ناکامی کہ آج ہم اس کتاب کو چھوڑا ہی نہیں، ہم نے ایسا بھلایا ہے کہ یہ بات بھی میں کہوں تو غلط نہیں، آج ایسے مسلمان بھی موجود ہیں کہ ایک ایک سال گزر جاتا ہے وہ قرآن کریم کھول کر نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسائل میں پھنسے ہوئے، مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس قوم کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تین ہی مسئلے ہیں بھائی، ہماری قوم کے تین بڑے مسئلے کون کون سے؟ روٹی، کپڑا اور مکان، یہی تین ہے نا؟ جو آتا ہے وہ یہی تین مسائل لے کر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم کتاب اللہ کے اوپر غور کریں،
آپ صبح قرآن پاک کو پکڑیں، اپنے ہاتھ میں لیں، وضو بنا کر کتاب اللہ کو کھولیں اور قرآن کریم کی پہلی سورت کی پہلی آیت کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ کی قسم ہمارے تینوں مسائل کا حل اللہ نے پہلی آیت میں کر دیا ہے۔ تین مسئلے، روٹی کپڑا مکان، تینوں کا حل ایک ہی آیت ہے۔ کس طرح؟ سنی اللہ کا قرآن فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے پوری کائنات کا۔ رب مانا پالنے والا، جو پالنے والا ہوتا ہے روزی کا ذمہ اس کا ہوتا ہے، جو پالنے والا ہوتا ہے روٹی کپڑا مکان دینا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمیں کچھ غلطی لگ گئی ہے جو ہم بندوں سے تقاضا کرنے لگ گئے روٹی کپڑا مکان کا۔ یہ کسی بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہمارا روٹی کپڑا مکان پورا کر سکے۔ ہے کوئی دنیا میں بندہ جو بندوں کو کھلا سکے اور ان کے رزق کی ذمہ داری اٹھا سکے؟ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، اتنی طاقت رکھ سکتا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ہم ہیں روٹی کپڑا مکان کے مالک، آؤ ہم دیں گے تمہیں، آؤ ہم کھلائیں گے تمہیں، آؤ ہم پلائیں گے تمہیں۔ اللہ ذمہ داری کس کی ہے؟ فرمایا ہماری ہے۔ لکھا کہاں ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ کس پارے میں لکھا ہے؟ 12ویں پارے کے شروع میں لکھا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا سطح زمین پر رینگنے والے چلنے والے جتنے بھی ہیں جاندار، سب کی روزی کا ذمہ ہمارا ہے۔ مولا کریم، ہم وہ قوم ہیں ہمیں کتارے لگانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ہم نے تو آٹا سستا لینا ہو تو لائن میں لگنا پڑتا ہے، گھی سستا لینا ہو تو لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ ہمیں تو راشن کی ضرورت پڑے تو ہم کتار میں لگتے ہیں، ہمیں کتاروں میں لگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اے مولا کریم، اگر آپ نے روزی کا ذمہ اٹھایا ہے تو پھر جلدی جلدی اپنے دفتر کا پتہ بتلا دیجئے، کہاں سے ملے گا راشن، تاکہ میں ان کو بتلاؤں، میں بھی اور یہ بھی صبح صبح فرسٹ ٹائم وہاں کتار میں لگ جائیں، وہاں انتظار میں لگ جائیں، وہاں لائن میں لگ جائیں، تاکہ جلد از جلد ہمیں راشن ملے، ہمیں کھانا ملے اور ہمیں روزی ملے، اور لے کر ہم اپنے گھروں کو جائیں۔ دفتر کا پتہ بتاؤ نا، وہ جگہ بتاؤ نا جہاں سے ملتا ہے۔ فرمایا کائنات کے لوگوں سنو، کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو حکمرانوں کا کام ہے جو تمہیں کبھی ادھر کتار میں لگاتے ہیں کبھی ادھر کتار میں لگاتے ہیں۔ اللہ آپ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جاؤ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کر سو جاؤ، تمہاری روزی بھی ہمارے ذمہ ہے، تمہیں کھلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تمہارے گھروں میں پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں لائن نہیں ہے، یہاں کتار نہیں ہے، یہاں انتظار۔ جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ، ہم نے ذمہ اٹھایا، ہم کھلائیں۔ کتنا آسان کام ہے، کتنی عزت کی روٹی ہے،
کتنا عزت کا راشن مل رہا ہے رب کائنات کی طرف سے، اور کس کتاب سے مل رہا ہے؟ اس کتاب سے جس کو آپ سال بھر ایک بار بھی کھولنا پسند نہیں کرتے۔ یعلم مستقرہا و مستودعہا، ہم کھلائیں گے، ہم پہنچائیں گے بھی۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبد الغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی فادر مدینہ یونیورسٹی، وہ فرماتے ہیں ایک بندے نے قرآن کریم کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ فرماتے ہیں کھلانا بھی ہماری ذمہ داری، پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نے یہ آیت کا ترجمہ پڑھا تو وہ سوچنے بیٹھ گیا، اللہ فرماتے ہیں کھلانا بھی میری ذمہ داری، پہنچانا بھی میری ذمہ داری۔ آج میں تجربہ کروں گا، پریکٹیکل کروں گا کہ اللہ میری روزی میرے تک پہنچاتے کیسے ہیں۔ اس نے سوچا میں کیا کروں، شہر چھوڑا، گاؤں چھوڑا، اور رش کو چھوڑا، بندوں کو چھوڑا، ایک دور دراز کے علاقے میں، پہاڑی علاقہ، غار میں چھپ کے بیٹھ گیا، اس ارادے سے کہ اب یہاں میں ہوں یا میرے اللہ کی ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، تیسرا بندہ ہے نہیں، اب پتہ چلے گا کہ میری روزی اللہ میرے تک کیسے پہنچاتا ہے۔ اب وہ غار میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ قافلہ، پرانا وقت تھا، قافلہ آیا، قافلے میں کچھ لوگ گھوڑوں پہ سوار، کچھ لوگ اونٹوں پہ سوار، انہوں نے اس کی غار کے بالکل سامنے آ کے پڑاؤ ڈالا۔ مسافر لوگ تھے وہاں، تھوڑی دیر کے لیے رکے، آرام کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے، کسی نے پانی بنایا، کسی نے کھانا بنایا، کوئی ریسٹ کرنے لگا، یہاں تھوڑی دیر رکے ہیں، کچھ کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی وہ اپنا کھانا وغیرہ تیار کر کے ہی ابھی کر ہی رہے تھے کہ دور سے گھوڑے دوڑتے ہوئے ان کے پاؤں کی دھول نظر آنے لگی۔ تو قافلے کا امیر کہنے لگا بھئی جلدی جلدی یہاں سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ممکن ہے یہ ڈاکو ہیں جو ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آئیں گے، کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، لوٹ لیں گے، ہم جلدی جلدی یہاں سے نکلیں۔ تو قافلے کے امیر کے حکم پر انہوں نے جلدی جلدی وہاں سے اپنا سامان اٹھایا، کوچ کیا، کچھ سامان لے گئے، کچھ وہاں پڑا رہا، کچھ کھانا لے گئے، کچھ کھانا وہاں پڑا رہ گیا۔ اب وہ ڈاکو آئے، انہوں نے دیکھا تازہ کھانا پڑا ہے، گرم کھانا، بندہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی ماجرا ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کھانا بالکل تازہ گرم ہے، اس کا مطلب ہے کہ کھانا بنانے والا یہیں کہیں ہے، اور دوسرا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کوئی سازش ہے جو کھانا گرما گرم یہاں رکھ کے سائیڈ پہ جانا، ممکن ہے کھانے میں زہر ملائی ہو کہ یہ ڈاکو آئیں گے، کھائیں گے، مر جائیں گے۔ اب اس بندے کا پتہ کرو جو بندہ یہ کھانا بنا کے چھپا ہوا ہے۔ اب وہ تلاش کرنے لگے تو وہی چودھری بیٹھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے غار سے نکالی، ادھر آؤ، کھانا بناتے ہو، زہر ڈالتے ہو، اور پھر چھپ کے تماشا دیکھتے ہو کہ ہم کیسے مرتے ہیں۔ انہوں نے سارا کھانا اکٹھا کر کے اس کے آگے رکھ دیا۔ اب اس کو مارے، ادھر تھپڑ مارے، ادھر تھپڑ مارے، کھا اس کو۔ وہ بیچارہ کھائے، کبھی روئے، کبھی ہنسے۔ انہوں نے کہا اوہ مسئلہ کیا ہے، روتا ہو، کبھی روتے ہو، کبھی اور کچھ نہ پوچھو، آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اللہ پاک کیسے کھلاتا ہے۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کھلانا بھی اس کی ذمہ داری ہے، پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو پوری کائنات کے روٹی کپڑے مکان کا مالک ہے۔ آپ جانتے ہیں سورت کا نام کیا ہے؟ جس سورت کی پہلی آیت میں نے پڑھی، نام تو آپ کو آتا ہوگا، اس کا نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ جب بندہ قرآن کریم کے قریب آ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ جو بندہ قرآن کریم کو پڑھنے لگ جاتا ہے،
اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آؤ میں آپ کو ایک تجزیہ پیش کر دیتا ہوں۔ سن 47 سے لے کر آج تک یہ اخبارات اٹھائیں، نیوز پیپر اٹھائیں، سوشل میڈیا اٹھائیں، یہ خبروں کی دنیا کو آپ لے لیں، آپ کو ملے گا میٹرک پاس اسٹوڈنٹ ہے، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے، 12 پڑھا ہوا نوجوان ہے، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے رل رہا ہے اور جناب مزدوری کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو اخبارات میں یہ خبریں بھی پڑھنے کو ملیں گی، وہ احتجاج ہو رہے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ احتجاج کر رہا ہے، کوئی کراچی کے روڈوں پہ بینر اٹھا کے احتجاج کر رہا ہے، کوئی اسلام آباد پہ روڈوں پہ بینر لے کے کھڑا ہوا ہے، میری سی وی کو سی وی لگ گئی، مجھے نوکری نہیں مل رہی، کوئی مر گیا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی زہر والی گولیاں کھا کے مر گیا۔ لیکن جاؤ کراچی کے روشن ضمیروں، میں چیلنج کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، سن 47 سے لے کر آج تک کوئی ایک حافظ ثابت کرو، قرآن کا قاری ثابت کرو، عالم دین ثابت کرو، جس نے جان دی ہو بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ملتا، میں مرنے لگا ہوں، میں بھوکا مر رہا ہوں تو میں گولیاں کھا کے مر جاؤں گا، بینر اٹھائے ہوئے ہو، ہمیں روٹی نہیں ملتی، ہمیں کھانا نہیں ملتا، ہمیں نوکری نہیں ملتی، ہمیں جاب نہیں ملتی، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے آج تک کسی عالم، کسی قاری، کسی حافظ نے نہ روڈ بنا کیا، نہ احتجاج کیا، نہ سوشل میڈیا پہ اپنی آواز کو بلند کیا، نہ کہا کہ میرے روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ حل کرو، نہ یہ کہا کہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہم جب پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، ہمیں قرآن پاک کی پہلی آیت پڑھائی گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ اے قرآن پڑھنے والے سن لے، قرآن پڑھنا تیری ذمہ داری ہے، تیری روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ حل کرنا میں رب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے فضل سے نہ آج تک اس طرح کا احتجاج کیا ہے، نہ قیامت تک کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن کی وجہ سے روزی مل رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ کو مسائل کا حل چاہتے ہیں تو پھر قرآن کی طرف آئیے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت کا نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ معنی کھولنے والی، جو قرآن کے قریب آ جاتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا شمعون عابد بلوچ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شروع میں ہمارے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا، جب میں 10 دنوں کے بعد، 20 دنوں کے بعد، مہینے کے بعد گھر آیا کرتا تو میں اپنی والدہ کو کہا کرتا کہ مجھے خرچہ دو، مہینہ مدرسے میں گزارنا گئے تو میری والدہ کہتی ہمارے پاس تو آٹے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم تمہیں خرچہ کیسے دیں؟ فرماتے پھر میں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھا، قرآن پڑھا، قرآن کی وجہ سے اللہ پاک نے آج مجھے برکتیں دی ہیں۔ آج میرے پاس کپڑوں کے پہننے والے سوٹ اتنے زیادہ ہیں، ایک سوٹ پہن لیتا ہوں، کئی منت دوبارہ اس سوٹ کے پہننے کی باری نہیں آتی، اللہ نے مجھے کپڑوں کے سوٹ اتنے عطا کر دیے ہیں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ آئیے قرآن کریم، اللہ جانتا ہے یہ میں نے ایسی بات نہیں کر دی، سچی بات ہے۔ آج معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایک برس گزر جاتا ہے قرآن کریم کھول کر نہیں دیکھتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا اور نہ ہی یہ میں پسند کرتا ہوں کہ آپ ہاتھ کھڑے کر کے بتلائیں، لیکن آپ اپنے ضمیر کو جواب دیں،
کون ہے آپ میں سے جس نے آج قرآن کریم پڑھا ہے؟ کون ہے آپ میں سے جس نے آج قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ اور کون ہے آج آپ اس مجلس میں جس نے قرآن کریم کو یوں اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پڑھا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ میں یہ کہہ دوں کہ آپ میں سے کون ہے جس نے آج موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا تو میرے خیال میں ایک بندہ بھی نہیں نکلے گا۔ موبائل کو ہاتھ لگاتے ہیں، موبائل کو کھولتے ہیں، موبائل کو پڑھتے ہیں، فیس بک نکالتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، انسٹاگرام کھولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں فیس بک کا کیا معنی ہے؟ چلو فیس کا معنی الگ کر دو، بک کا معنی نکال لو۔ بک کا معنی کتاب ہے، ایک انگریز کی کتاب ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے۔ ہائے انگریز کی کتاب آج ہر پاکٹ میں موجود ہے، اللہ کی کتاب کسی کی جیب میں موجود نہیں ہے۔ یہ بھی انگریز کی سازش تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ بر صغیر آپ کے اس سارے علاقے میں انگریز حکومت کرتا تھا، اور جب انگریز کے لیے اللہ کے دین کو ماننے والے اٹھے تھے، پھر انگریز نے ان کا قتل عام کیا تھا۔ وہ مارے کھانے کے باوجود بھی اللہ کے دین پر ڈٹے ہوئے تھے۔ انگریز نے ایک اجلاس بلایا، اپنے ٹوٹوں چمسوں سے پوچھا یہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے جو ان کو مرنے پہ مجبور کر دیتی ہے؟ یہ اپنے موقف پہ پکے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ کون سی چیز ان کے اندر اتنا جذبہ پیدا کرتی ہے؟ تو بتلانے والوں نے بتلایا ان کے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن پاک ہے۔ جب تک یہ کتاب ان کے پاس ہے تب تک ان کے حوصلے بلند ہیں، ان کے حوصلوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ علماء نے لکھا ہے، تاریخ سے واقف لوگ یہ بات جانتے ہیں، علماء بلکہ یہ بزرگوں سے پوچھ لو پرانی بات، یا آپ پرانی تاریخ اٹھا لیں، کبھی اپنی تاریخ پڑھا کرو۔ لکھا ہے آپ کی تاریخ میں، اس نے پورے جناب بر صغیر میں قرآن جلاؤ تحریک نکالی، قرآن جلاؤ تحریک۔ قرآنوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا، قرآن کریم کو مسجد کی الماریوں سے نکالا جاتا، قرآن کریم کو دکانوں سے نکالا جاتا، اور چوک میں رکھ کر قرآن کریم کو آگ لگا دی جاتی، قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا جاتا۔ کئی ماہ تک یہ تاریخ چلتی رہی، قرآن کریم جلتے رہے، قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کیا جانے لگا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں نے بر صغیر سے قرآن کریم کو ختم کر دیا، اب کوئی قرآن باقی نہیں رہا، تو اس کا ایک وزیر دہلی کی جامعہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس نے سنا قرآن کریم کی آواز، تو کوئی بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ حیران و ششدر رہ گیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے قرآن کی؟ قرآن تو جل گئے، قرآن تو ختم ہو گئے، قرآن تو مکا دیے ہم نے، یہ پھر کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ اس نے سامنے دیکھا تو سین میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ ساتھ والے بندے سے پوچھنے لگا یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا قرآن کہاں ہے؟ قرآن تو جلا دیے گئے ہیں، قرآن تو ختم کر دیے گئے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن ہے کہاں؟ اس نے کہا اے پاگل، قرآن اس کے سینے میں موجود ہے، قرآن اس کے سینے میں موجود ہے۔ تم نے الماریوں والے تو جلا دیے، تم نے دکانوں والے تو جلا دیے، تم نے گھروں والے تو جلا دیے، لیکن جو سینوں کے قرآن ہیں وہ تم کیسے جلاؤ گے؟ وہ چھوٹا سا بچہ آگے بڑھا اور دیکھا تو اس کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، نابینا بچہ ہے، نابینا بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، یاسین والقرآن
الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کبھی وہ قرآن کریم پڑھتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من نخلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ کبھی پڑھتا ہوگا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ وہ دوڑا وہاں سے پہنچا انگریز کے پاس اور کہنے لگا تو ان پہ غلبہ نہیں پا سکتا، تو ان کو کبھی ہرا نہیں سکتا۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جو الماریوں کے قرآن تو تو نے جلا دیے، لیکن جو معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن ہے وہ تم کیسے جلاؤ گے؟ میں آج دہلی کی جامعہ مسجد میں ایک معصوم بچہ دیکھ کر آیا ہوں جس کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، لیکن وہ قرآن کے دریا میں تیرتا چلا جاتا ہے، اس کی زبان سے قرآن ایسے نکلتا ہے جیسے شبنم ہے اور جیسے جناب ایک پانی کا چشمہ چلتا ہوا ہو، وہ اتنی پیاری آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ بھاگ کے انگریز چھوڑ گیا یہ ہمارا علاقہ، چلا گیا اور جا اس نے پھر وہاں پلان کیا مجھے انہوں نے نکالا تھا۔ ان کے پاس ایک کتاب تھی، وہ کتاب ان کو میرا غلام نہیں بننے دیتے تھے۔ ان کے پاس ایک کتاب تھی جو کتاب جن کو کٹنے اور مرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ان کے پاس ایک کتاب تھی جو کتاب پڑھتے تھے تو ان کا جذبہ ایمانی تازہ ہو جاتا تھا۔ میں کتاب تیار کروں گا، میں کتاب ان کی جیبوں میں ڈال دوں گا، اللہ کی کتاب نکالوں گا، اپنی کتاب ان کی جیبوں میں ڈالوں گا، اللہ کی کتاب ان کے سینوں سے نکالوں گا، اپنی کتاب ان کے سینوں میں ڈالوں گا۔ آئے بائے ناکامی، آج انگریز کامیاب ہو گیا، آج انگریز کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ آج کون بیٹھا ہے جس کی جیب میں اللہ کی کتاب ہو؟ کتاب نہیں ہے، لیکن انگریز کی کتاب ہر جیب میں موجود ہے، ہر پاکٹ میں موجود ہے، ہر مسلمان کے پاس موجود ہے۔ اللہ کی کتاب سال بھر تک نہیں پڑھتے ہو، ہاتھ میں نہیں پکڑتے ہو، انگریز کی کتاب کو ہر وقت پڑھتے رہتے ہو۔ یہ انگریز کی چال ہے جو ہم پر کام کر گئی ہے۔ غالب آ گیا آج وہ، ہم سے اس نے اللہ کی کتاب کیسے طریقے سے چھین لیا کہ آج اللہ کی کتاب پڑھی ہے کہ پڑھنے کے لیے تیار۔ اللہ جانتا ہے میں کون کون سی بات آپ کو بتلاؤں کہ قرآن کے حوالے سے ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے، قرآن سے ہم کتنے دور ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن سے ہم اتنے دور ہو چکے ہیں، اور اللہ کی قسم ہماری تباہی کا یہی سبب ہے، ہماری گمراہی کا یہی سبب ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے دور ہیں۔ مجھے ایک دوست نے واقعہ سنایا، وہ کہتے ہیں قرآن کریم سے لوگ اتنے دور ہو چکے ہیں، اتنے دور نکل چکے ہیں اللہ کی کتاب سے کہ قرآن تو قرآن رہا، کسی کو آج نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک عورت سے پوچھا، بوڑھی عورت تھی، ماں جی آپ نماز پڑھتی ہیں تو آپ کو نماز آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی مجھے نماز ساری نہیں آتی پر مجھے پسانا کلہ آتی ہے۔ سبحانہ کلہ نہیں، مجھے پسانا کلہ آتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک تو ساری نماز آتی نہیں ہے، جو آتی ہے وہ بھی غلط آتی ہے۔
ہماری توجہ نہیں ہے اس کے اوپر، ہم غور نہیں کرتے اس کے اوپر۔ اور میری مجلس میں یہ آپ بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں گا آپ آج گھر جائیں اور گھر جا کر اپنے بچوں کو دو باتیں کہیں۔ ایک ان کو کہیں بیٹا نماز پڑھنی شروع کرو، دوسرا ان کو یہ کہیں کہ بیٹا نماز جنازہ یاد کرو، نماز جنازہ کا ترجمہ یاد کرو۔ اور آپ اپنے بچوں کو یہ لفظ ساتھ بولیں، بیٹا اپنے لیے نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کے لیے پڑھنی شروع کر دو۔ میرا بیٹا نماز جنازہ کا ترجمہ اپنے لیے نہیں سیکھنا چاہتے ہو تو کم از کم میرے لیے سیکھ لو، تاکہ کل جب میں دنیا سے جاؤں تو میری چارپائی آگے پڑی ہو، کم از کم میرا بیٹا اللہ کے ہاں سفارش تو کرنے والا بنے۔ یہ نہ ہو کہ میرے بیٹوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کے حضور میں نے سفارش کیسے کرنی۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ ہمارے پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب جی خان والے، وہ فرماتے ہیں میں رحیم یار خان کے علاقے میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گیا، بزرگ بابا فوت ہو گیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، آگے میت پڑی ہے اور میں کھڑا ہوں نماز جنازہ کے لیے، پہلی صف میں وہ بزرگ جو فوت ہوا تھا اس کا ایک بیٹا وہ کھڑا ہوا۔ اب جو ہی میں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ شروع کیا تو اس کے بیٹے کے فون پر کسی نے فون کر دیا۔ اب اس نے بڑا موبائل رکھا ہوا، اب چھوٹے موبائل سے تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا، بڑا رکھتے ہیں، بڑے سے بڑا رکھتے ہیں، ظاہر موبائل بڑا تو اس کا سپیکر بھی بڑا، سپیکر بڑا تو ساؤنڈ بھی بڑا، آواز بھی بڑی، تو اس نے گندا فوش انڈیا کا گانا لگایا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں ادھر سے میں نے اللہ اکبر کی جنازہ شروع کر دیا تو ادھر کسی نے فون کیا، وہ موبائل چلنے لگا، بیل کی جگہ پہ گانا چلنے لگا اور آواز اس کی اتنی تیز تھی، آپ جانتے کہ جب سناٹا ہو کوئی نہ بول رہا ہو، ایک بندہ دو برت تو ان کی آواز بہت دور تک جاتی۔ تو فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ جتنے لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے ہر بندے تک اس کے موبائل میں بجنے والے گانے کی آواز ہر بندے تک جا رہی تھی۔ اب اگر وہ تھوڑا بہت مسجد کے قریب آیا ہوتا، مسائل سے واقف ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ تھوڑی سی حرکت سے اگر میں موبائل فون بند کر لوں یا بیل ہی بند کر لوں یا کسی بٹن کو دبا دوں تاکہ یہ آواز بند ہو جائے تو اسے نماز جنازہ میں کوئی خلل نہیں آنے لگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا پتہ تو تب ہو جب وہ مسجد میں آیا ہو، جب اس نے کسی علمی محفل کے اندر اس نے بیٹھنے کی زحمت کی ہو۔ حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دین دو رستوں سے آیا ہے، ایک مسجد سے آیا ہے، ایک مسجد والے سے آیا ہے۔ ایک سے نفرت کرو گے تو آدھے دین سے نفرت ہے، دونوں سے نفرت کرو گے تو پورے دین سے نفرت ہے۔ مسجد والے سے نفرت ہے یا مسجد سے آنے والے دین سے نفرت ہے، یا مسجد سے نفرت کرو گے تو سمجھ لو پورے دین سے نفرت ہو جائے گی۔ اب گانا چل رہا اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ لگا ہوا اپنا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں یقین جانے جتنی دیر تک نماز جنازہ ہوتا رہا اتنی دیر تک اس کے موبائل پہ وہ گانا چلتا رہا، بار بار فون کرنے والا کر رہا تھا۔ اب جب جنازہ میں نے مکمل کیا تو بے ساختہ میری زبان سے جملہ نکلا، اللہ کے بندے مجھے تجھ پر رحم نہیں آ رہا، مجھے تجھ پر ترس نہیں آ رہا، مجھے یہ مرنے والے بوڑھے پہ ترس آ رہا ہے کہ جو مر گیا ہے، جسے آج ضرورت تھی دعاؤں کی، اس کا بیٹا اس کے جنازے کے اوپر بجائے مغفرت کی دعا کرنے کے آنے والوں کو گانے سنا رہا ہے۔ میری مجلس میں بیٹھنے والے بزرگوں دیکھ لینا کہیں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، دیکھنا کبھی آپ کی اولاد کی وجہ سے یہ حالت آپ کی نہ ہو جائے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گھر جا کر اپنے بچوں کو کہنا بیٹا نماز جنازہ یاد کرو، اپنے لیے کرنا تو میرے لیے کر لو، نماز پڑھو اپنے لیے نہیں پڑھنی تو کم از کم میرے لیے پڑھ۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کائنات کے لوگوں آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ۔
میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، وعدہ نہیں، آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ میرا چیلنج سمجھ لیں، آپ کی مرضی، جو مرضی سمجھ لیں، اگر آپ مجھ سے اسٹامپ پر دستخط کروانا چاہتے ہیں میں وہ بھی کر کے دینے کے لیے تیار ہوں، جو چاہیں میں آج آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار، لیکن آپ ایک ایگریمنٹ میرے ساتھ کر لیں، آئے ہوئے پنجاب سے اپنے پردیسی بھائی کی ایک بات مان لیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اخبار کے شوقین بیٹھے ہیں، روزانہ اخبار کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا، آپ مہربانی کریں 15 دن کے لیے اخبار پڑھنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس وقت کی اخبار آپ کے لیے ٹینشن کا سبب بنتی ہے، اخبار کے اوپر خبر تو یہی لکھی ہوئی ہوتی ہے فلاں جگہ پہ 3 بندے مر گئے، فلاں جگہ پہ 10 بندے مر گئے، پٹرول ادھر چلا گیا، گھی یہاں چلا گیا، چینی وہاں چلی گئی، کل سے پٹرول پمپ بند ہو گئے، پرسوں سے مارکیٹیں بند ہو گئی، اس طرح کی خبریں جب بندہ پڑھتا ہے ٹینشن بڑھتی ہے، بندے کے اندر جناب پریشانی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ میری مانے 15 دن کے لیے آپ اخبار، جتنا وقت آپ اخبار کو دیتے ہیں اتنا وقت آپ اللہ کے قرآن کو دینا شروع کر دیں، صرف اور صرف 15 دن کے لیے۔ یار یہاں بندے تو یہاں بس میں آنے والا جو 10 روپے کی پھکی بیچ رہا ہوتا ہے، 20 روپے کی پھکی اور گولیاں بیچ رہا ہوتا ہے، اس کی بھی تو مان لیتے ہو، اس کا بھی تو تجربہ کرنے کے لیے 20 روپے خرچ کر دیتے ہو۔ آج میری مانو اور تجربہ ہی کر لو، جاؤ تجربے طور پہ اس بات کو آزما لو، صرف 15 دنوں کے لیے جتنا وقت آپ اخبار کو دیتے ہو اتنا وقت آپ اللہ کی کتاب کو دو، 15 دن کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرو، لیکن تلاوت تمام سے کرنی ہے، وضو کر کے کرنی ہے، الگ بیٹھ کر کرنی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اخبار توجہ سے پڑھتے ہو، جس طرح اخبار کے اوپر پوری توجہ دیتے ہو، اس طرح پوری توجہ کے ساتھ 15 دن قرآن کریم کو پڑھو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رکھو سر پر قرآن، میں پھر بھی کہوں گا لاؤ اسٹامپ، میں دستخط بھی کروں گا، فتویٰ لینا چاہو میں وہ بھی دوں گا، اس مسئلے کے لیے مجھے عدالت میں بلاؤ میں پھر بھی کہوں گا۔ اللہ کی قسم آپ 15 دن کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں، شرط یہ ہے جتنی توجہ کے ساتھ آپ اخبار پڑھتے ہیں، جتنے تمام کے ساتھ آپ اخبار پڑھتے ہیں، اتنے تمام کے ساتھ اپنے قرآن کریم کو 15 دن پڑھنا۔ اللہ کی قسم اگر آپ کے دل میں سرور نہ آئے، چہرے پہ نور نہ آئے تو میں ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ صرف 15 دن دیجیے اللہ کی کتاب، صرف 15 دن کے لیے، یہ میں آزما کے کہتا ہوں اللہ کی قسم، جو قرآن کو دو باتیں یا توجہ سے پڑھ لو یا توجہ سے سن لو، ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن آپ کے دل پہ اثر نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، چند آخری باتیں کروں۔ ہجرتیں 2 طرح کی مشہور ہیں، ایک ہجرت مدینہ ہے، ایک ہجرت حبشہ ہے۔ ہجرت حبشہ پہلے ہوئی، ہجرت مدینہ بعد میں ہوئی۔ ہجرت حبشہ کرنے کے لیے علاقہ حبش میں چند مسلمان گئے تو ان کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ تو حضرت جعفر طیار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہاں کے لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو میں تمہیں سورہ مریم یاد کروا دیتا ہوں، موقع بنتا ہے وہاں کو پوچھ لیتا اسلام کیا ہے، تو بطور دین کے تعارف کے تم سورہ مریم ان کو سنا دینا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے سورہ مریم یاد کر لی، ہم وہاں چلے گئے۔ ہمارے پہنچتے ہی مکے کے کچھ کافر وہاں پہنچے، انہوں نے نجاشی بادشاہ جس کا اصل نام اسمہا تھا اس کو بتا دیا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے مکے میں لڑائی جھگڑے ڈال دیے، باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، یا اب آپ کے علاقے میں ان کا ایک وفد آ گیا ہے، یہاں بھی یہی حال ہوگا، اس سے پہلے کہ یہاں اپنی تبلیغ کا آغاز کریں ان کو یہاں سے نکالو۔ لیکن وہ نجاشی بادشاہ بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا بھئی میں ایسے تو نہیں نکالوں گا، میں ان کو اپنے پاس بلاتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، بات سننے کے بعد اگر وہ رکھنے والے ہوئے تو رکھ لوں گا، نکالنے میں تو نکال لوں گا، لیکن بات تو سننی چاہیے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے میرے پاس پیغام آیا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔
فرماتے میں چلا گیا، میں گیا تو میں نے دیکھا وہ مکے کے کافر بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے پوچھنے لگا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، سوال و جواب شروع ہو گئے۔ مجھے کہتا کون ہو، میں نے کہا مسلمان ہیں۔ کہاں سے آئے ہو، میں نے کہا مکہ سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ مکے کے لوگوں نے ہمیں مار مار کے نکال دیا، تنگ کر دیا، اس لیے آئے ہیں۔ اچھا مکے کے لوگوں نے آپ کو کیوں تنگ کیا، کیوں نکالا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے تمہیں پڑھانے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا یہ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے ہمیں یہ کلمہ پڑھایا، وہ دین اسلام لے کر آئے۔ تو نجاشی بادشاہ کہنے لگا نبی ہیں؟ جی ہاں نبی ہیں۔ رسول ہیں؟ جی ہاں رسول ہیں۔ تو نجاشی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، کہنے لگا جو نبی ہوتا ہے رسول ہوتا ہے اس کے اوپر تو آسمان سے کوئی کتاب آتی ہے، آسمان سے اللہ کا کلام آتا ہے۔ یہ جو تمہارا مکے والا نبی ہے اس کے اوپر بھی کوئی کتاب آئی ہے یا نہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے فوراً اپنے دل میں سوچا موقع بڑا اچھا ہے، موقع ضائع نہیں کرنے والا۔ میں پھٹ بولا، میں نے کہا بادشاہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو میرے نبی پر نازل ہوتا ہے۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پڑھنے لگا تو مکے کے کافر بول رہا نہیں 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 نہیں، اس جو نازل ہوتا ہے وہ سننا نہیں ہے آپ نے۔ اس نے کہا بھی سننے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہم اتنا لمبا سفر کر کے اسی لیے تو آئے ہیں کہ آپ نے سننا نہیں ہے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے جو توجہ سے سن لیتا ہے وہ گیا، اگر تم نے توجہ سے سن لیا تو ممکن ہے کہ تم بھی اثر انداز ہو جاؤ۔ اس نے کہا یار سننے تو دو، سننے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑی مشکل سے ان کو چپ کروایا۔ سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ فرماتے میں قرآن پڑھتا گیا، وہ روتا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رو رو کر اس کی داڑھی تر ہونے لگی، اور وہ مکے کے جو کافر تھے ان کو احساس ہو گیا اب یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اب اس پر اثر ہو گیا قرآن کریم کا۔ فرماتے میں نے تلاوت کو مکمل کیا اور اس نے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کیا، اور وہ مکے سے آنے والے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر بولا جاؤ جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نہ یہ کتاب غلط ہو سکتی ہے نہ یہ کتاب والا محمد غلط ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی بات صرف پڑھنے کی ہے، توجہ سے پڑھ کر تو دیکھیں، بات صرف سننے کی ہے، توجہ کے ساتھ قرآن کو سن کر تو دیکھیں۔ اللہ میرے یہ نوجوان جو ساتھی ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا، قرآن سننے سے کیا ہوگا؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، جو ہوا ہے وہ آج تک قرآن سے ہی ہوا ہے، جو بنا ہے وہ قرآن سے ہی بنا ہے۔ چلو تم میری بات پہ یقین نہیں کرتے ہو، تم نے ٹک ٹاک کے ذریعے کیا فتح کر لیا ہے؟ اگر تمہیں قرآن کی تاثیر نظر نہیں آتی تو مجھے بتاؤ فیس بک کی وجہ سے تم نے کون سی کامیابی حاصل کر لی ہے؟ تم نے انسٹاگرام کی وجہ سے بتاؤ دنیا میں کیا دین پھیلا دیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ صرف جناب ہوا کا جھونکا ہے جس میں
آپ نوجوان لگے ہوئے ہیں اور گمراہی کے جناب گمراہی کے دروازے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی مجھے قسم ہے، آؤ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ایک وقت تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے نبی کے یار پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، وہ اپنے پاؤں پہ جناب ٹاکیاں جناب لپیٹ لیتے تھے اور اس طرح جنگیں کیا کرتے تھے۔ 24 گھنٹوں کے لیے کھانے کے لیے ان کے پاس ایک کھجور ہوا کرتی تھی۔ میرے نبی کے گھر کا چولہا دو ماہ کے لیے بند رہتا تھا۔ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، لیکن ایک اللہ کی کتاب تھی، لیکن ایک اللہ کی کتاب تھی۔ اس اللہ کی کتاب کو ہم نے تھاما، اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کی۔ ایک وقت تھا جب ہم سے کیسر و کسرا ڈرا کرتے تھے، ایک وقت تھا جب روم و فارس ہم سے ڈرا کرتے تھے، ایک وقت تھا جب دنیا کافر ہمارے نام سے کانپ جا کرتی تھی، ایک وقت تھا 24 لاکھ مربع میل پر ہم حکمرانی کیا کرتے تھے، ایک وقت تھا جب اسپین میں 800 سال تک ہم حکمرانی کیا کرتے تھے، ایک وقت تھا جب ہمارا گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوا کرتا تھا، ایک وقت تھا جب ہمارے دور میں ایک گارڈ سے جناب بھیڑیا اور بکری اکٹھے پانی پی لیا کرتے تھے۔ یارو ایک وقت تھا جب 64 لاکھ مربع میل پر ہم نے حکمرانی کی، 64 لاکھ مربع میل پر اگر سکہ چلا تو مسلمانوں کا چلا، جھنڈا چلا تو اسلام کا چلا، نکلے اسلام کے شیر۔ ایک وقت تھا جب ہم دریا میں قدم رکھتے تھے تو دریا ہمارے لیے رستے بنا دیا کرتے تھے۔ یارو ایک وقت تھا جب ہم جنگل میں نکلا کرتے تھے تو جنگل کے درندے بھی ہمارے لیے جنگل خالی کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی کتاب تھی، صرف قرآن پاک تھا ہمارے پاس، صرف بہت پیارا قرآن پاک ہمارے پاس تھا۔ قرآن کریم کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں عزت عطا کی تھی۔ یاد کرو وہ وقت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جب جناب عمر مدینہ منورہ سے نکلے تھے، فلسطین پہنچے تھے، جانے کے لیے کیا پاس تھا؟ آج تو ہمارے حکمرانوں کے پاس گاڑیاں ہیں، آج تو ہمارے حکمرانوں کے پاس جہاز ہے، آج تو سیکورٹی کے دستے بھی موجود ہیں، آج تو ہمارے پاس فراوانیاں بھی موجود ہیں، آج تو ہمارے پاس طاقتیں اور قوتیں تو جرتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن کل جناب عمر رضی اللہ تعالی مدینے سے نکلے، فلسطین پہنچے، 700 میل کا سفر طے کیا۔ ایک اونٹ تھا میرے عمر کے پاس، اس کے اوپر بھی سواری بنی ہوئی تھی، کبھی بیٹھ جاتے تھے غلام تو جناب عمر مہار پکڑتے تھے، کبھی جناب عمر بیٹھ جاتے تھے تو غلام مہار پکڑتے تھے۔ اسی انداز سے جناب عمر داخل ہوئے فلسطین میں، بیت المقدس کے علاقہ میں، اور میں نے تاریخ کی کتاب میں پڑھا ہے راستے میں کیچڑ آیا تو جناب عمر نے اپنے جوتا کو بھی اتار لیا اور باری آگی مہار پکڑنے کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی۔ غلام کو کہا بیٹھ جاؤ اوپر، اس نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ ورنہ نانا دور باری تمہاری ہے تو تم بیٹھو گے۔ غلام بیٹھ گیا سواری کے اوپر، مہار پکڑ لی جناب عمر نے اپنے ہاتھ میں، جوتا بھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب سامنے استقبال کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ امیر عمر جی یہ کس حالت میں آ رکھے ہو، یہ کون سی حالت ہے جس حالت میں آپ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رو کر فرمانے لگے، اے ابو عبیدہ بن جراح، ہمارے لیے سب سے بڑی شان کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، ہمارے پاس رب کا قرآن ہے، اس سے بڑھ کر اور ہمیں کوئی شان نہیں چاہیے۔ وہ لوگ آج وہ بیت المقدس کہ جس میں نماز پڑھنے کے لیے مسلمان آئے تو ان کے سینوں کو چھلنی کر دیا جائے، آج وہ بیت المقدس کی دیواریں جن دیواروں پہ مسلمان شہیدوں کا خون لگا ہوا ہے، آج وہ بیت المقدس جس بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ترس رہے ہیں۔ کل جب ہم قرآن والے تھے تو یہ بیت المقدس میری عمر نے فتح کیا تھا، ایک خون کا قطرہ نہیں بہا تھا، ایک تلوار کا بار نہیں چلا تھا، کوئی دستہ نہیں تھا،
میری عمر اکیلے گئے، واپس آئے تو بیت المقدس کی فتح لے کر آئے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب ہم قرآن والے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب ہم قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب ہماری راتیں قرآن کے لیے گزرا کرتی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب ہمارے بچے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے ہمارے پاس، سیکورٹی ہے ہمارے پاس، ایٹم بم ہے ہمارے پاس، گن مین ہے ہمارے پاس، آپ دودھ ہے ہمارے پاس، ٹینک ہے ہمارے پاس۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جا کر چیک کرو عرب کے شہزادے آج کتنے امیر ہیں۔ ان کے باتھ روموں میں لگی ہوئی ٹوٹیاں بھی سونے کی بنی ہوئی ہے، ان کے باتھ روموں کے اندر نہانے کے ٹب بھی سونے کے لگے ہوئے ہیں، جس بیسن میں وہ اپنا منہ دھو لیتے ہیں وہ بیسن بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں، جن گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں وہ گاڑیاں بھی سونے کی بنی ہوئی ہے، کچھ نے تو اپنے جہاز بھی سونوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے گھروں میں محلوں میں چڑھنے کے لیے جو سیڑھیاں ہیں ان سیڑھیوں کو کنکریٹ نہیں بلکہ ہیرے جواہرات کے ساتھ مزین کیا گیا۔ آج اتنا پیسہ ہے مسلمان کے پاس، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے اوپر ہیرے جواہرات لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ جانتا ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور آرمی میرے ملک کی ہے، سب سے زیادہ ہمت والی فوج میرے ملک کی ہے، سب سے زیادہ سیکورٹی والی فوج میرے ملک کی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ترکی بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ آپ کے ملک کے پاس کیا نہیں ہے؟ سب سے اچھا آم آپ کے ملک کا، سب سے اچھا اورنج آپ کے ملک کا۔ کون سی وہ نعمت جو اللہ پاک نے آپ کو نہیں دی ہوئی؟ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، لیکن نہیں ہے تو ایک قرآن ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نتر ہمیں پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بدنام ہم ہو رہے ہیں۔ دنیا کو کوئی ملک بتلاؤ جس ملک میں مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو رہا ہو، جہاں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا نہ جا رہا ہو۔ سبب صرف ایک ہے، اللہ کی قسم صرف ایک ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم یہ نوجوان نہیں پڑھتے قرآن، یہ قرآن کریم کے پاس آنا بھی پسند نہیں کرتے، یہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ میں نے ایک اخبار میں نے ایک رسالہ میں واقعہ پڑھا تھا، اللہ کسی قاری صاحب کا کھانا پکایا گیا، اور کھانے پہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کا وقت تھا تو قاری صاحب وہاں پہنچے، انہوں نے افطاری کے لیے بلایا، جسے ٹیبل پر بٹھایا نا، سامنے ٹیبل پڑا تھا، اس پر کچھ ریال پڑے ہوئے تھے، سعودی عرب کی کرنسی پڑی ہوئی تھی۔ قاری صاحب نے سمجھا یہ پیسے کے گم ہو جائیں گے، انہوں نے اٹھا کے سامنے قرآن پڑا تھا الماری میں رکھ دیے پیسے اس قرآن کریم کے اندر، اس غرض سے کہ افطاری ہوگی تو میں ان کو بتلا دوں گا۔ افطاری ہوئی، اکدم ذہن سے بات نکل گئی، قاری صاحب چلے گئے، اور گھر والوں نے سوچا قاری جاتا جاتا ہمارے پیسے لے گیا، جاتا جاتا ہمارے ریال چوری کر کے لے گیا۔ اس بات کو سال گزر گیا، سال کے بعد گھر کے کسی سیانے آدمی نے کہا یار چیک تو کرو، یار تجربہ تو کرو، واقعی قاری صاحب چور ہیں یا ہمیں غلط فہمی ہے۔ انہیں دوبارہ کھانا پکایا، دوبارہ افطاری پہ بلایا، اسی بیٹھی میں بٹھایا، وہی ٹیبل سامنے رکھا، ویسے ہی اس کے اوپر ریال رکھ دیے۔ قاری صاحب باتیں بولتے ہیں یار یہ ہر وقت ریال کیوں ادھر پڑے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ آ گئے تمہارے پاس ریال؟ تو گھر کا مالک بولنے لگا قاری صاحب یہ بھی رکھ لو جیسے پہلے رکھ لیے تھے، پر اللہ کے بندے میں نے تو نہیں رکھے۔ قاری صاحب پھر کہاں گئے؟ تو قاری صاحب نے الماری سے قرآن اٹھایا اور قرآن کھولا تو ریال وہاں پڑے ہوئے تھے۔ کراچی کے روشن ضمیروں، اور رونے کی بات تو یہ ہے 1 سال گزر گیا ہے کسی نے الماری سے قرآن نہیں اٹھایا، کسی نے قرآن نہیں کھولا۔ اگر کھولا ہوتا تو یہ مسئلہ نہ بنتا، اگر کھولا ہوتا تو یہ معاملہ نہ بنتا۔ سال سال بیت جاتے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ یارو پڑھنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو بعد مسجدوں میں دیکھا ہے اللہ کی کتابیں پڑھی بھی الٹ پلٹ ہوتی ہیں، کوئی قرآن سیدھا پڑھا ہوتا ہے، کوئی قرآن الٹا
پڑا ہوتا ہے، کسی قرآن کا گتا پھٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کا پہلا پڑا پھٹا ہوتا ہے، کسی کا دوسرا پڑا پھٹا ہوتا ہے۔ اتنی بے وفائی کوئی کرتا ہے جتنی بے وفائی ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو رکھا ہے تعویذوں کے لیے، ہم نے تو رکھا ہے مردے بخشوانے کے لیے، ہم نے تو رکھا ہے قرآن خوانی کے لیے، ہم نے تو رکھا ہے کاروبار کے لیے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، آئے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یارو قرآن کے قریب آؤ، اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے آپ کو یہ بات بتلاؤں۔ میرا اگر بس چلے تو میں آپ کے دماغوں کو چیر کر یہ پیغام آپ کے دماغوں میں رکھ دوں، میرا بس چلے تو میں آپ کے سینوں میں یہ بات محفوظ کر کے جاؤں۔ یار قرآن کے دوست بن جاؤ، نوجوانوں اللہ کا واسطہ ہے قرآن کے قریب آ جاؤ، چھوڑو موبائل سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملنے والا، جو ملنے والا ہے قرآن سے ملنے والا ہے۔ آخری بات سنو، میں بات ختم کرو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اسے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ربی اللہ۔ تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا دینی الاسلام۔ 3 سوالوں کے جواب دینے کے بعد قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوتے ہیں۔ پھر 4تھا سوال پوچھا جاتا ہے او یار یہ تو بتلا کہ ان سوالوں کے جواب تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ اللہ کی قسم لکھا ہے میرے نبی کی حدیث میں، قبر میں پڑا ہوا بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، یہ میں نے سوالوں کے جواب اللہ کی کتاب سے پڑھے ہیں، مجھے یہ جواب قرآن سے ملے ہیں۔ جوانوں مرنا تو ہے ہی ہے، یا تو آپ مجھے وہ اسٹامپ دکھائیں جو اللہ کی طرف سے لکھ کر لے کر آئے ہیں جس پر لکھا ہے کہ آپ نے مرنا نہیں ہے۔ جب مرنا ہے تو پھر حساب بھی ہونا ہے، جب حساب ہونا ہے تو پھر جواب بھی دینا پڑنا ہے۔ جواب دینا چاہتی ہو تو پھر قرآن کے قریب آ جاؤ، اللہ کے لیے قرآن پڑھو۔ میرے بس میں ہو میں کیسے آپ کو مناؤں کہ آپ مان جائیں؟ ہاتھ باندھ کے مناؤں، ہاتھ باندھ کے منانا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے پتا چلے کہ میں آپ کی آگے یا منبر سے اتر کر سٹیج اتر کر آپ کی داڑھیوں کا ہاتھ لگاؤں تب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی قسم میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کیوں نہیں پڑھتے قرآن کریم؟ آپ کیوں نہیں آتے قرآن کریم کے نزدیک؟ آپ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ آپ کیوں دور جاتے ہیں قرآن کریم سے؟ پڑھیے اللہ کا قرآن، پڑھیے اللہ کا قرآن، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ قبر کے سوالوں کے جواب آئیں گے تو قرآن پڑھنے سے آئیں گے، چہرے پہ نور آئے گا تو قرآن پڑھنے سے آئے گا۔ اللہ کی قسم قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ جن گورے گورے گوروں کا تم نام لیتے ہو، کبھی انگلینڈ جاتے ہو، کبھی تم جناب امریکہ جاتے ہو، پوچھو گوروں سے انہیں سب کچھ کہاں سے ملا؟ انہیں سب کچھ رب کی کتاب سے ملا۔ مجھے تم بتلاؤ فرعون کی ڈیڈ باڈی کا سب سے پتا کس نے بتایا؟ رب کے قرآن نے بتلایا۔ مجھے بتاؤ سب سے پہلے جغرافیے کا علم کس نے بتلایا؟ رب کے قرآن نے بتلایا۔ مجھے بتاؤ سب سے پہلے میتھ کا علم کس نے بتلایا؟ رب کے قرآن نے بتلایا۔ مجھے بتلاؤ سب سے پہلے میڈیکل کا علم کس نے بتلایا؟ رب کے قرآن نے بتلایا۔ مجھے بتلاؤ ماں کے پیٹ میں بچہ جن مراحل سے گزرتا ہے ان مراحل کا علم کس نے بتلایا؟ رب کے قرآن نے بتلایا۔ مجھے بتاؤ ذرا پرانی تاریخوں کا پتہ کس نے بتلایا؟ رب کے قرآن نے بتلایا۔ مجھے بتاؤ عرش و فرش کا ذکر کس نے کیا؟ رب کے قرآن نے کیا۔ مجھے بتلاؤ تیری بیٹی کو حیا کا درس کس نے دیا؟ رب کے قرآن نے دیا۔ مجھے بتلاؤ بوڑھے باپ کا ادب کس نے سکھایا؟ رب کے قرآن نے سکھایا۔ مجھے بتلاؤ ذرا اس بات کو
بولو بیویوں کا اور بیویوں کو خامدوں کا ادب کس نے بتلایا؟ رب کے قرآن نے بتلایا۔ تیری ماں کی عزت کا ذکر کس نے کیا؟ رب کے قرآن نے کیا۔ آج مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ بابا کیا تو نے قرآن کریم کی ان آیتوں کا ترجمہ اپنے بیٹے کو پڑھایا ہے جن آیتوں میں تیرا ادب لکھا ہوا ہے؟ جب تو نے وہ آیتیں پڑھائی نہیں تو بتا تیرا بیٹا تیرا ادب کیسے کرے گا؟ آج دکھ ہوتا ہے جب کوئی ماں یہ کہتی ہے میری بیٹی میرا ادب نہیں کرتی۔ ماں جی کیا آپ نے قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ اپنی بیٹی کو پڑھایا ہے جن میں آپ کا ادب لکھا ہوا ہے؟ آج اگر کوئی خامد آ کے کہتا ہے میری بیوی نافرمان ہے، دکھ ہوتا ہے اس بات کا۔ اے خامد کیا تو نے اپنی بیوی کو وہ آیات پڑھائی ہے جن آیات میں لکھا ہوا ہے؟ یہ خامد کا ادب کیا ہے، خامد کی عزت کیا ہے؟ یہ سب کچھ تمہیں قرآن سے ملے گا۔ نہ جاؤ فیس بک پر دوپٹہ کھینچ لیا ہماری بہو بیٹیوں کے سروں سے، عزت لے گیا، عزت لٹ گئی ہماری، یہ سوشل میڈیا لوٹ کے لے گیا، غیرت کا جنازہ نکل گیا، حیا کا جنازہ نکل گیا، اور لوگوں غیرت ختم ہو گئی ہم سے چھین لیا انگریز نے، فیس بک کے ذریعے سب کچھ چھین لیا۔ اللہ کی بک کو چھوڑ کر بیٹھے ہو، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف۔ جب تم قرآن کی طرف آؤ گے دنیا بھی تمہاری بن جائے گی، آخرت بھی تمہاری بن جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف ہے۔ اللہ اللہ، محبت کا ترانہ سن لیجئے۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، میں قرآن دے گھر پارے تو صدقے ہویا جس دن دل پیارے تو صدقے، کلام خدا نو جنا سین لایا وہ نالی رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ اللہ اللہ اللہ، خالق کائنات کا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔